تیسری طرح کے لوگوں کی کوئی گنجائش مسلمانوں میں نہیں۔ قرآن میں حضور کے خانوادے کے حوالے سے اعلان کر دیا کہ خیر ایک ہی نسل میں ہے اور وہ نسل ہے حضرت زہرا۔ اور وہ خاندان ہے میرے پیغمبر کا خاندان جو درخشندہ ہے اپنے ماضی میں بھی اور جو تابناک ہے اپنے مستقبل میں۔ جہاں خاندان پیغمبر اسماعیل سے شروع ہوتا ہے، مظہر کی شاخوں سے ہوتا ہوا اپنے منام تک سفر کرتا ہے، اور پھر اس خاندان ابراہیمی کو ایک نیا نام مل جاتا ہے، خاندان ہاشمی۔ اور یہ جو ہاشمی ہے یہ سلسلہ صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہی ہاشمی ہے کہ جن کا تعلق قرآن شجرہ طیبہ کی حیثیت سے کراتا اور جو ان کے برخلاف انہیں کو افضل بھی کہتا ہے، انہیں کو شجرہ خبیثہ کا ہمسر بھی کہتا ہے۔ تو ایک شجرہ طیب ہے، ایک شجرہ خبیث۔ بہت سے ایسے مرحلے ہیں کہ جہاں طیب والوں میں خبیث نظر آ جاتا اور خبیث والوں میں طیب نظر آ جاتا۔ ایسے بھی مرحلے جیسے ہاشمی خاندان میں ابو لہب کا پایا جانا، یا خبیث خاندان میں محمد ابن ابو بکر کا پیدا ہو جانا۔ آپ ذرا فرمائیں کہ وہ ادھر اور ادھر، تو اگر کوئی الگ ہو گیا تو نام لے کر ادھارے لے جائے۔ قرآن نے کسی بڑے سے بڑے کافر کا نام نہیں لیا مگر ابو لہب کا نام لیا، عاص بن وائل کا نام نہیں لیا، ابو جہل کا نام نہیں لیا، ابو سفیان کا نام نہیں لیا، مکے کے بڑے بڑے کافروں میں سے کسی کا نام نہیں لیا مگر ابو لہب کا نام لیا، کیونکہ یہ اکیلا کافر تھا جو طیب شجرے میں گھسا ہوا تھا، اکیلا کافر، تو نام لے کر ادھارے لے جائے۔ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ میں نے بہت غور کیا تو مجھے جو وجہ نظر آئی وہ صرف یہ کہ ابو لہب تھا تو یہاں کا شادی غلط، ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن، اور جب بیوی کے پڑھائے ہوئے راستے پر آدمی چلنے لگتا ہے تو ابو لہب جیسا بھی انجام ہوتا ہے۔ ام جمیل خاندان ابو سفیان سے تھی اور ابو سفیان کی صحیح بہن تھی، لہذا ہاشمی خاندان کی عداوت کو ورثے میں لے کر تو غلط شادی ہوئی، ابو لہب پہل گیا۔ ایسے ہی ہمیں مسلمانوں میں مثال ملتی، سہیل یہ حضرت علی کے چاہنے والے کی، حضرت علی کے خودیدار بھائی کی، جب حق چھینا گیا مولا متقیان کا تو حضرت علی کے فیور میں پہلی تلوار اٹھانے والے زبیر، جب بیوی کا گھر جلایا گیا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی تو تلوار سے زبیر نے حملہ کیا اور پیروں میں ٹھوکر لگی، یہ گر پڑے تو 10 آدمیوں نے دبوچ اور یہ بے دستوں کا ہو گیا۔ شورا میں جب زبیر کا نام آیا تو زبیر علی کے فیور میں بیٹھ، مجھے نہیں چاہیے چلا، میں علی کے فیور۔ وہ زبیر جو علی کے لیے لڑ رہے تھے، وہ زبیر جن کو علی کو دیکھ کر مسکراتے تھے، وہی زبیر جمل میں علی کے
کیوں کے سامنے کوئی مولانا بنا بتائی کہا کہ زبیر میرا بندے بیدار، اور درد میں ڈوب کر علی نے کہا کہ زبیر میرا بندے بیدار تھا، بائے ہو اس کے منحوس بیٹے عبداللہ پر کہ جب سے یہ پیدا ہوا اس نے زبیر کو مجھ سے منحرف کر دیا۔ معاملہ کیا تھا عبداللہ کا؟ نامیان بدل گئی۔ زبیر کی شادی ابوبکر کی بیٹی سے ہو گئی، تو جو بیٹا پیدا ہوا وہ خالہ کی گود میں قربان کرا۔ مسلمانوں کی ماں امام خالہ کی گود میں قربان، تو جو علی کی دشمنی کا زہر خالہ کے اندر تھا سب بھانجے میں انجیکٹ کر دیا۔ اور میں کہ غلط شادی اچھے لوگوں کو غلط بنا دیتی ہے، غلط شادی اچھے لوگوں کو غلط بنا دیتی ہے۔ اور بزرگوں سے کچھ دن کہنا ہے نوجوان اس بات کو خصوصی طور پر سنیں، کیونکہ شادی کی عمر نوجوانوں کی ہوتی ہے، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب شادی کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ جہاں شادی کر رہے ہیں وہاں خاندان کیا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خاندان سے کوئی شادی بات کو بڑھاوا دے رہا ہوں، سید و پٹھان کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ نوجوان ہیں اکثر نوجوانی کے جذبے ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ کہیں کی شادی کرنا یہ دیکھ لینا کہ جہاں شادی کر رہے ہو اس خاندان میں محبت اہل بیت ہے کہ نہیں۔ بہتر نہ ہوتا علی کبھی عقیل سے یہ نہ کہتے کہ عرب کے بہادر خاندان میں شادی کرا۔ اب آپ کہیں گے نبی، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی نے خود کوئی انتخاب ہی نہیں کیا، جہاں کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کیا۔ نبی نے کبھی خود کوئی انتخاب ہی نہیں کیا۔ کوئی زوجہ نبی کا انتخاب نہیں ہے، ازواج کا انتخاب میرے نبی ہے۔ کسی زوجہ کو میرے رسول نے نہیں منتخب کیا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ازواج کا انتخاب نبی۔ کبھی ابا نے آ کر کہا کہ میری بیٹی سے آپ کر دیجیے، کبھی چچا نے آ کر کہا کہ میری بیٹی سے آپ کر دیجیے، تو رسول نے کہیں رشتہ نہیں دینا، رسول کے لیے رشتہ آیا، جہاں بھیجنا چاہیے گا وہاں بھی نہیں بھیجا، اس لیے کہ جو اولین فیصلے رسول کا وہ حضرت خدیجہ سے۔ اور خدیجہ کی طرف سے رشتہ آیا، رسول کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدیجہ ملکۃ العرب ہے، عرب کے ہر خاندان سے خدیجہ کے لیے رشتے آئے مگر بیوی نے ٹھکرا دیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ خدیجہ اپنی دولت پہ معاذاللہ مغرور ہو گئی ہے، کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک طرف یہ ہے کہ خدیجہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہی، ایک طرف خاندان کوثر کے دشمن لوگ بی بی خدیجہ کا تیسرا آپ کو بتا رہی ہیں۔ بھیا تیسرا ہو یا چوتھا ہو، پہلے جہاں آپ ہوئے وہ کن خاندانوں میں ہوئے، مجھے خاندان پیش کرو۔ بھئی آپ نے کہا ان کی تیسری شادی ہے، تو دو شادیاں جو پہلے ہوئی کس سے ہوئی، کس خاندان میں ہوئی، کس قبیلے میں ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ جس اسٹیٹس کی خاتون ہے، تاریخ کی نگاہیں ان پر ہمیشہ ہیں، جو تاریخ بچپن سے لے کر ان کے تجارت کے ہر حالات کو بیان کر رہی ہے، وہ خدیجہ کی پہلی شادیوں کے خاندان کو کیوں نہیں بیان کر رہی؟
اس کا مطلب یہ کہ کوئی شادی پیغمبر اور خود پیغام بھیجا. جی چاہتا ہے کہ تم بیوی آپ کو پیغام بھیجنے کی ضرورت کیا؟ خود رسول پیغام بھیجے. بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ خود رسول پیغام بھیجنے پر مجبور ہوں گے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ اس لیے کہ اگر رسول کو فاطمہ کی ضرورت ہے تو خدیجہ کے در تک جائیں گے. تو پیغام تو حضور بھیجیں گے. آپ نے جو جلد بازی کی تو بیوی کہیں گی کہ اگر رسول کی طرف سے پیغام آئے تو یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، یہ رسول کے کردار پر ایک اور الزام لگائیں. لالچی ہے، مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں. خدیجہ نے کہا کہ میں عورت ہونے کے ناز کو توڑ دوں گی مگر کردار محمد پہ لعنت بیوی کا رشتہ آیا، رسول نے قبول کیا. رشتہ ادھر سے آیا، قبول رسول نے کیا. بیوی کے اس عمل کو اتنا پسند کیا گیا کہ اسلام کا دستور ہی یہ ہو گیا، اسلام کا قانون ہی یہ ہو گیا. کوئی بھی نکاح ہو لڑکے کی طرف سے سیمنٹ نہیں پڑھا جائے گا، شروعات لڑکی کی طرف سے ہو. ایجاد ادھر سے ہوگا، لڑکے کی طرف سے قبول ہوگا. یہ ایجاد و قبول نہیں ہے، یہ سیرت خدیجہ کو زندگی کی ہے، شریعت اسلامی میں. خدیجہ کی سیرت کو زندگی آ گئی، قربانیوں کے ساتھ آئی، دولت کے ساتھ آئی، اسلام کی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آئی، اور جو خوش تھا بنا میں اسلام خرچ کر. یوں تو بہت سی اسباب کی بات ہوتی، سب سے تحریری بنا کیوں کہتی کہ رسول ان کے ساتھ دوڑ ڈالا. کیوں کہتی رسول ان کو حکیموں کا نام دکھاتے. کیوں کہتی رسول ان کی خواہش پوری کرتے. رسول ان کے لیے زیادہ آزمات آتے تھے. یہ طے ہوا کہ جو کچھ کرتے تھے رسول کرتے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کی ساری اسباب میں خدیجہ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سب کو نبی مانتے تھے، خدیجہ نبی کے دین کو مانتی تھی. سب کو نبی مانتے، پورا مال صرف کر دیا. اب جب صرف کر دیا کچھ نہیں بچا، جہاں تک کہ بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور مدینے آ گئے. مدینے میں جو زندگی ہے انسان زندگی فیصلے میں نے مدینے میں جو حضور اکرم کے جہاد ہیں اس پر کافی گفتگو کی. مدینے میں سن 7 ہجری میں اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا انقلاب ہے. اس انقلاب کا نام ہے فتح خیبر. یہودیوں سے لڑائی ہوئی، خیبر فتح ہو گیا. اب جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر کے بعد دوسری منزل یہودیوں کی دوسری آبادی بدر کی. اب معاملہ آیا بدر کا. میں اس سے پہلے بھی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ بدر کسی ایک باغ کا نام نہیں، بدر ایک اسٹیٹ ہے. اس اسٹیٹ میں 7 علاقے، ہر علاقے کا الگ الگ نام. مدینے اور خیبر کے بیچ ہے. بدر کا فاصلہ مدینے سے 130-140 میٹر، خیبر کا فاصلہ مدینے سے 150-160 کلومیٹر. تو 130-140 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ایک آبادی ہے. اس آبادی کا نام بدر ہے. اس کو آباد کرنے والے جناب نوح کے بیٹے ہیں، جناب نوح کے پوتے ہیں. جناب نوح کے بیٹے حام تھے. حام
حام کے بیٹے بدر، حام، سام اور یابس، تین بیٹوں سے نوح کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی تو حام کے بیٹے بدر، کیونکہ بدر نے اس بستی کو بسایا تھا لہذا بدر کے رہنے والوں نے اپنے مورث اعلیٰ کے نام پر اس بستی کا نام ہی بدر رکھ دیا۔ یہ بدر ہے کہ جو حضور کی حیات طیبہ تک آ گئے، اس اجر سے حضور کی حیات طیبہ تک آ گئے۔ اب بدر کی یہودیوں نے پیغمبر سے معاہدہ کر دیا، جب پیغمبر کو پتہ ہو گیا تو ان کو یہ لگا کہ ہم تو جیت نہیں سکتے۔ معاہدے میں اسلامی تاریخ میں دو طرح کی روایتیں ہیں، ذرا سی اس بات کو محسوس کیجیے۔ کچھ محدثین نے کہا کہ پورا بدر پیغمبر کو مل گیا، کچھ محدثین نے کہا کہ پورا بدر نہیں، آدھا بدر۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب بات چیت ہوئی تو بدر کے یہودیوں نے کہا کہ ہماری جان بخش کیجیے کہ علاقہ لے لیں، تو پیغمبر نے یہ پیغام بھیجا کہ بھائی کیوں علاقے سے جا رہے ہو، یہی رہو۔ تو انہوں نے کہا رہنے کی شرط کیا ہوگی، ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا کچھ نہیں کرنا ہوگا، بس کلمہ پڑھنا ہوگا۔ جب کلمہ پڑھنے کی بات کی تو انہوں نے کہا بھائی ہم زبردستی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی راستہ؟ تو پیغمبر نے یہ راستہ نکالا کہ یہ بدر جو اس کی سالانہ آمدنی ہے اس کا نصف تم ہم کو دو گے، نصف، اور نصف اپنے اوپر خرچ کرو گے۔ تو وہ پورا دینے کو تیار تھے، مگر یہ پیغمبر کی رحمدلی کا مظاہرہ ہے کہ آدھا ان کے خرچ کے لیے دیا۔ یہ پیغمبر معاہدے نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلامی تہذیب کے خط و خال کو ابھار رہے ہیں، اسلامی تہذیب کے خط و خال ابھار رہے ہیں۔ لیجیے بدر آ گیا پیغمبر کے پاس، اب بحث اس پر ہے کہ بدر ہے، بعضوں نے لکھا غنیمت ہے بکواس، کچھ لوگوں نے لکھا غنیمت تو نہیں ہے مگر مسلمانوں کا حق ہے، یہ بھی بکواس۔ قرآن نے بدر کی حیثیت کو طے کیا مال فی، مال فی۔ دو طرح کے مال جنگوں کے نتیجے میں آتے ہیں، یا غنیمت یا فی۔ اس باریک سے فرق کو سمجھ لیجیے کہ غنیمت کیا مسلمان لڑے اور دشمن جو اسباب چھوڑ کر بھاگ گیا وہ جب قبضے میں آئے گا تو اسے غنیمت کہا جائے گا۔ غنیمت کا شرعی حکم یہ ہے کہ مجاہدوں میں بڑھے گا، جیسے قلعہ قابوس کی غنیمت مسلمانوں میں بانٹی گئی، لیکن وہ جہاں کوئی لڑائی نہ ہو اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، آواز دی کہ مسلمانوں جہاں تمہارے گھوڑے نہ دوڑے، اللہ اپنے رسول کو جو علاقہ اور جو مال اس کی حیبت سے دلوا دے وہ خالص میرے رسول کا، اس لیے بدر کو فی بھی کہتے ہیں، خالص فی رسول بھی کہتے ہیں، تاریخی طور پر فطری طور پر لیتے ہیں۔ اب یہ مال آیا رسول کے پاس جو بدر ہے، یہ پورا علاقہ۔ اب جب یہ مال آ گیا تو سورہ اسراء میں آئے کیا ہے کہ اے میرے رسول ذوی القربیٰ کو ان کا حق دے دیجیے، یہ آئے سورہ اسراء۔ تمام مفسرین نے اجماع کے ساتھ لکھا کہ جب ذوی القربیٰ والی آیت آئی تو رسول اللہ نے بدر اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا۔ یہ عامۃ الناس کے مفسرین نے، شیعہ تفسیروں نے کچھ آگے بڑھ کر بات، اس میں یہ لکھا گیا کہ رسول نے کہا کہ ذوی القربیٰ سے مراد کون، میں کس کو دے دوں؟ رسول کو یہ پوچھنے کا حق بھی ہے تاکہ یہ طے رہے کہ رسول
اللہ کے حکم سے۔ اگر بیٹی کو بھی جائیداد دے رہے ہیں تو اپنی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے نہیں۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ بدعت کے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ تفسیروں نے تفصیل سے اس بات کو لکھا، بس وہی میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ سوال بن کر پورے عالم اسلام تک جائے یہ بات کہ بدعت کس کا حق ہے۔ فرنٹ شیعہ مفسرین نے لکھا کہ جب حضور نے کہا کہ مسجد توبہ سے مراد کون، تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کو مال کہاں سے ملا؟ تو رسول نے کہا کہ خدیجہ کے مال نے ہماری مدد کی۔ اب اللہ نے جبرائیل کے ذریعے یہ کہلوایا کہ ہم قرآن میں اعلان کر چکے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کل انہوں نے آپ کو مال دیا تھا، آج آپ کو مال مل گیا تو آپ انہیں دیں۔ اب رسول نے کہا کہ خدیجہ تو زندہ نہیں ہے، تو جواب ادھر سے آیا کہ خدیجہ نہیں ہے تو کیا خدیجہ کی اکلوتی بیٹی سیدہ تو ہے؟ اب یہ تو بیوی کو ملا ہے تو شیعی نقطۂ نظر سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کی۔ شیعی نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ بدعت حضرت زینب کو وراثت خدیجہ نے ملا۔ اب اگر بدعت خدیجہ کی وراثت ہے تو اب یہ فضول ہو جائے گی حدیث کہ ہم گروہ انبیاء وارث ہوتے ہی نہیں۔ نبی کی وراثت ہی نہیں ہے، وراثت خدیجہ میں آیا، بدعت مل گیا۔ بی بی خدیجہ کی وراثت میں حضرت زینب 3 برس حضرت کے تصرف میں رہا، 3 برس شہزادی کے تصرف میں رہا، اور جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو اس کو یہ کہہ کر چھین لیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا، کیا کہہ کر چھینا گیا کہ یہ مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ بی بی مقدمہ لے کر گئی، جب مقدمہ لے کر گئی تو دنیا کی کسی تاریخ میں کوئی ایسا احمقانہ مقدمہ نہیں ملے گا جو بدعت کے سلسلے میں خلافت والوں نے برپا کیا دنیا کی تاریخ۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی مقدمہ ہوگا 2 خلیفہ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان مقدمہ ہے تو ہم میں آپ میں کوئی جج نہیں ہوگا، جج کوئی تیسرا ہوگا۔ کیا پہلے انسانی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے کہ رسول کی بیٹی اور خلیفہ میں جو مجرم ہے وہی منصف ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو مجرم ہے وہی منصف۔ دنیا کی تاریخ میں قضاوت اگر بدنام ہوئی تو یا تو صدوم کی قضاوت ہے یا صحیفہ کی قضاوت ہے۔ صدوم کی قضاوت عربی شاعری میں اس کے حوالے لکھتے ہیں کہ جب کوئی نہایت غلط فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو صدوم کا قاضی ہے۔ صدوم کیا ہے، بچے اس بات کو سمجھ لیں اور وہاں کی قضاوت کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صدوم اور صحیفہ میں کوئی فرق نہیں۔ صدوم وہ جگہ تھی جہاں مومن رہے، اور جب وہ پیغمبر ہو گئے، گمراہ ہو گئے تو جو ان کی بستی میں آتا تھا اس سے پتھر مارتے تھے، جس کا پتھر لگ جاتا تھا وہ ان کا شکار تھا۔ تو پتھر مارنے کے پیسے لیتے، پتھر مارنے کے پیسے لیتے، وہ قاضی یہی فیصلہ کرتا
جو جناب ابراہیم کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جناب لوط کی خیریت کے، کیونکہ مانجے تھے۔ تو جب داخل ہوئے سدوم میں تو ایک آدمی نے ان کو پتھر مارا، خون بہنے لگا۔ پھر وہ آیا کہ ہم نے تمہیں پتھر مارا، خون بہا، ہماری اجرت جو، تب آدمی پاگل ہو جائے گا کہ تو ہمارا سر پھاڑ دیا، اجرت مانگ رہا۔ تو کیسی اجرت؟ کا اجرت یہ کہ تمہارے سر میں جو خون نقصان دہ تھا، میں نے تمہارا سر پھاڑ کے جو خون نکال دیا۔ اب وہ گیا جج کے پاس جو قاضی، اس آدمی سے زیادہ اس قاضی پانے رکھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں داماد تو دینے پڑے، 3 سکے میرا داماد کے میرے جہاں آئے ہو، فیصلہ یہ ہے کہ اس نے تم پر احسان کیا، تمہارے سر سے فاسد خون پتھر مار کے نکال دیا، لہذا تم اس کو اجرت دو۔ اب یہ غلام ہے جناب چاہا کہ اس کو غصہ آیا، اس نے پتھر اٹھایا اور قاضی کو دے مارا۔ اب قاضی کا سر پہنے لگا خون۔ اب اس نے کہا کہ بھائی میں نے تمہارا سر پھاڑ کے تمہارا بھی فاسد خون نکالا، جو میری اجرت تمہیں دینا ہے تم اسی کو دے دو، جو میری اجرت تمہیں دینا ہے تم اسی کو دے دو۔ تو یہ تھے سدوم کے قاضی جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جن کی یہ صورت حال۔ اب یا تو سدوم میں ایسے قاضی ملے یا پھر سقیفہ میں ایسے قاضی ملے۔ اور مائیں کیا یہ ممکن ہے کہ بیوی کا مقدمہ ہو جو مجرم ہو وہ خود انصاف کرے، وہ خود انصاف کرے اور دلیلوں کو نہ تسلیم کرے، اور مائیں کہ دلیلوں کو تسلیم نہ کرے۔ بیوی گئی جانے کے بعد بیوی نے کہا کہ میرے باپ نے بیٹا مجھے دبا کیا، تو ہم نے چھین لیا۔ ان کا گواہ بیوی نے گواہ پیش کی، ام ایمن، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین۔ آپ تاخیر سے سنتے رہے کہ سارے گواہ رد کیے گئے، کالی کی گواہی قابل قبول نہیں، اس لیے علی کی گواہی قابل قبول نہیں کہ وہ آپ کے شوہر، حسنین کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اس لیے کہ وہ آپ کے بچے، ام ایمن کی گواہی ہے۔ تو بیوی نے رسول اللہ کے غلام رباح کو بلایا، رباح نے بھی گواہی دی۔ جب رباح نے گواہی دی تو یہ کہا گیا کہ نصاب شہادت نامکمل، ایک عورت اور ہو تو 2 گواہیاں پوری ہوں گی، ام ایمن اکیلی عورت ہے۔ یہ منظر، لیکن پس منظر یہ ہے کہ جب ام ایمن نے گواہی دی تو خلیفہ پاک سے کہا کہ ایک شرط پر گواہی دوں کہ تمہیں یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ رسول نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ میں جنتی عورتوں میں ہوں۔ پہلے ام ایمن نے یہ حلف لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو یہ بات کہ میں جنتی عورتوں میں ہوں، تو خلیفہ نے کہا بے شک رسول نے آپ کے بارے میں کہا کہ میں جنتی عورتوں میں ہوں۔ تب ام ایمن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے سامنے رسول اللہ نے میرا اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبا کیا تھا۔ انصاف سے بتاؤ کہ جنتی عورت کی گواہی کو رد کرنا کون سا اسلام ہے؟ سلام کہتے محمد اپنے جنتی عورت ہونے کا اعلان۔ اور یہ جو ام ایمن کی گواہی ہے یہ صرف گواہی نہیں ہے، یہ حدیث وراثت کی دھجیاں کا ہم گرویہ وارث نہ ہوتے ہیں نہ بناتے۔ جب وراثت کی بات کی تو یہ حدیث بیان کی گئی کہ ہم گرویہ نہ وارث ہوتے ہیں نہ بناتے۔
جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کی کنیز اور دربار خلافت میں رسول کی کنیز کی حیثیت سے کھڑی ہے. ایمن کا وجود یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. نبی وارث ہوتا بھی ہے، نبی وارث بناتا. وراثت خمس 3 مقدمے بی بی سیدہ. ذرا سے تاریخی رخ سے اس بات کو سمجھیں. حفاظت کے بدعت پیغمبر نے لکھ کر دے دیا. وراثت یہ کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے حضرت زہرا، جو چھوڑ کر جائیں گے پیغمبر، وہ وراثت میں ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. ازواج کو 8واں حصہ ملے گا، جو کچھ ملے گا حضرت زہرا کو. اور خمس اس لیے کہ خمس حادث اہل بیت کا، خمس حادث اہل بیت کا. آپ ذرا غور کیجیے کہ اہل بیت کی دشمنی کس انتہا پہ ہے اسلام میں کہ زکات پر زور ہے، خمس پہ زور نہیں. آپ کے علاوہ کوئی خمس نکالتا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ اہل بیت کا حق ہے، اسی لیے نہیں نکالا جاتا. دوسروں کے شرعی اس میں خمس ہے نہیں. آپ مثال نکالتے ہیں، وہاں زکات نکالی جائے، خمس نہیں نکالا جائے. زکات سے عام مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے، خمس حق اہل بیت. 14 صدیوں سے حق اہل بیت پر عالم اسلام میں کوئی گفتگو نہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس عالم اسلام کے چہرے کو پہچانیے کہ تو اسلام کے نام پر اہل بیت کی عداوت کے ساتھ قربان کر رہا ہوں. 14 صدیوں سے یہ سلسلہ. بہرحال بیوی نے خمس کا بھی دعویٰ کیا، بیوی نے ہبہ کا بھی دعویٰ کیا، بیوی نے وراثت کا بھی دعویٰ کیا. جب ہبہ کا دعویٰ کیا تو ہبہ کے دعوے میں گواہ طلب کیے، گواہیاں رد کی. کیا گواہی رد کی جا سکتی ہے؟ کیا سیدہ سے گواہی مانگی جا سکتی ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا رسول کی بیٹی جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی وہ غلط دعویٰ کر سکتی ہے؟ اسلامی تاریخ میں یہ ہے کہ اگر قاضی کو مدعی پر یقین تو گواہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں. اگر قاضی کو دعویٰ کرنے والے پہ یقین ہو تو گواہ طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ اسلامی قانون اور علماء نے اس قانون کو اپنایا. بحرین سے خراج آیا، بہت توجہ، بحرین سے خراج آیا. جب مال آ گیا تو جابر بن عبداللہ انصاری آئے. انہوں نے کہا پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین سے مال آئے گا تو تمہیں مال دیں گے. تو ان کے اس دعوے پر خلافت مات نے ان کو مال دیا. میرا سوال ہے کہ جابر سے گواہ کیوں نہ طلب کیے گئے؟ جابر نے مال طلب کیا تو گواہ کیوں نہ طلب کیے گئے؟ تم کہو گے کہ وہ صحابی رسول تھے، تو اگر صحابی رسول اتنا معتبر ہو سکتا ہے تو جو جزو رسول ہے عمر بن خطاب حدیث بیان کرتے ہیں کہ عدالت میں علی کے ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسے. کسی شیعہ 36 کی بیان کی ہوئی حدیث میں عدالت میں علی کے ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسے ہیں، یہ عمر بن خطاب نے بیان. اور ایک صحابی ان کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ پیغمبر نے مجھ سے وعدہ
انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. اب ان کی تعلیم ہے ہماری نہیں کہ دوسرے خلیفہ کا عہد ہے, کھجوریں آئی ہیں اور صحابی مانگ رہا ہے, تو انہوں نے کہا علی کو بلاؤ. جب علی آئے تو یا علی 3 بار ہاتھ پر بھر کے آپ کھجورے دے. تو لوگوں نے سوال کیا کیوں؟ کیا اس لیے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک جیسا. اب اس کے بعد مولا علی نے 3 بار کھجورے دی. تینوں بار گنی گئی تو ہر بار 60 کھجورے آئی. بھائی کیوں مٹھی کر کے کھجور دے دی تو کاؤنٹنگ تو نہیں, مگر ہر بار 60 کھجورے آئی. اس کا مطلب یہ کہ وہ عدالت ہے علی کے ہاتھوں میں کہ ایک کھجور کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. تو جس کی ایسی عدالت کو تسلیم کر رہے ہو بدل میں اس کی گواہی کیوں ہے؟ کیا علی کی گواہی رد کی جا سکتی ہے؟ علی اور بی بی زینب سے تو گواہی طلب ہی نہیں کرنا چاہیے, رد کرنا تو دور کی بات ہے. بی بی کو ضرور رسالت رسول کی زندگی میں دیکھیے کہ انہوں نے ایک گھوڑا خریدا, ایک عراقی سے گھوڑا خریدا میرے رسول نے. جب گھوڑا خرید لیا قیمت کافی دے اتنے میں دوسرے لوگ آ گئے مارکیٹ, ان کو بھی گھوڑا پسند آنے لگا اور وہ بھی دام پوچھنے لگے. تو اس کو لالچ آ گیا, اس نے کہا بڑھ کے ملے گا. تو اس نے رسول سے کہا کہ میں آپ کو خریدتا ہوں تو خریدیے اور میں دوسرے کو دے دوں. تو رسول نے کہا کہ نہیں, میں تو خرید چکا ہوں. اب وہ ایڈیا کہ نہیں آپ نے نہیں خریدا, وہ ایڈیا کہ آپ نے نہیں خریدا. مدینے کا بازار رسول کی مملکت رسول کی تاجر اور رسول میں بات ہو رہی. وہ کہہ رہا آپ نے نہیں خریدا, رسول کہہ رہے ہیں خریدا. اور کیا کیا جائے؟ کیا کسی کو حکم بناؤ؟ رسول سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون؟ لیکن اگر الزام رسول پر بھی ہو تو خود رسول فیصلہ نہیں کریں گے, کوئی حکم بنے گا. تو جب رسول اپنے مسئلے میں خود حکم نہیں بنتے, خود جج نہیں بنتے, تو خلیفہ اپنے مسئلے میں جج کہاں سے بن گئے؟ رسول کی سیرت سے ساری باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب حکم آیا کا گواہ ہے تو ثابت بن خزیمہ بن ثابت, یہ رسول کے ثابت یہ آئے, انہیں گواہی دی. ہاں میرے سامنے رسول خرید. جب گواہی دی تو رسول نے کہا کہ خزیمہ تم تو تھے نہیں, تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو تھے نہیں, تم نے گواہی کیسے دے دی تھی تمہارے سامنے خریدا؟ تو خزیمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے کہنے سے اس کی وحدانیت کی گواہی دی, آپ کے کہنے سے جنت اور جہنم کی گواہی دی. تو جب آپ کے کہنے سے اس کی گواہی دے دی تو اس دنیا کی گواہی میں جب آپ کہہ رہے ہیں تو سچے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو سچے ہیں. کوئی تبدیل نہیں ہوئی کہ نہیں دیکھ کر گواہی دیا. تو کیا آپ سن لیں کہ آج سے خزیمہ کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے. ان کا لقب ہی ہو گیا ذو شہادت ہے, 2 گواہیوں والے, اس لیے کہ بغیر دیکھے پیغمبر کے کہنے پر گواہی دے دی تو صحابی ذو شہادتین ہو گیا. دربار میں جو کھڑی ہے وہ پیغمبر کا جز ہے, جو دربار میں کھڑی وہ پیغمبر کا جز ہے, اس کے کہنے میں دینے والا ہے, نہ کہ وہ گواہ دے دے تو اس کے گواہ رد کیے ہیں, اور میں کہ اس کے گواہ رد کیے ہیں. اس کے بعد بی بی کے گواہ رد کیے گئے. بی بی کے گواہ مختلف سازشوں سے رد کیے گئے. علی شوہر ہیں, ان کی گواہی قابل قبول نہیں. حسنین بیٹے ہیں,
ان کی گواہی قابل قبول ہے. حسنین بیٹے پورے عالم اسلام سے میرا سوال ہے، کیا اسلام میں بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں؟ فقہ حنفی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ فقہ شافعی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ فقہ حنبلی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں؟ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ نازک وقتوں میں بچوں کی گواہی انبیاء کی عصمت بچانے کا سبب ہے. بچوں کی گواہیوں کو اتنی ہے، یوسف کی گواہی دینے والا بچہ معصوم نہیں تھا، معصوم جناب عیسیٰ تو معصوم. اب حسنین کی گواہی کا کیا مرحلہ، اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ ابھی 1 برس نہیں ہوا، حسنین دربار خلافت پہ گواہی دے رہے ہیں جس وقت اس سے 1 برس پہلے بھی نہیں اور 6-7 مہینے پہلے نبی کی صداقت کی گواہی کی بات آئی نصارے نجران کے سامنے. جب نبی کی صداقت کی گواہی کی بات آئی تو اللہ نے نبی کا گواہ حسن اور حسین کو بنا کے بھیجا. جو معاہدے میں نبی کا گواہ بن سکتا ہے دربار خلافت میں اس کی گواہی لگتی ہے. گواہیوں کی ہے کہ کس حد تک گواہیوں کو رد کیا گیا. درگاہ مقدمہ قاتل بدر یہ جو موضوع ہے یہ 3 مجلسوں کے بس میں اس پورے ایک موضوع پر مجھ جیسا بے مثال ذاکر اس کو ایک اشرے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھوں کی تو بات ہی الگ ہے، علماء کی تو بات ہی الگ ہے، نہ جانے کتنی کتابیں لکھتے. میں بے حیثیت پیش کر رہا ہوں لیکن بدعت کے موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے ایک اشرے کی ضرورت ہے. اس سے کم میں سارے مسائل کو سمجھ نہیں. میرے پاس آج کا وقت اور کل کا وقت اس سے زیادہ کا وقت ہے. بہرحال مجالس کے سلسلے مسلسل ہیں. کل سے مغل مسجد ایرانیان میں ٹھیک 8 بجے آیت اللہ پرسوں سے 2 تاریخ سے آیت اللہ منتظر مہدی صاحب شہادت معصومہ کے حوالے سے 5 مجالس سے کام کریں. آپ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں. اور پرسوں ہی سے کسی سیلابیہ میں مغل مسجد میں 8 بجے یہاں 9 بجے انجمن سپاہی حسینی کی جانب سے 5 مجالس کا انعقاد. اس مجلس کو مولانا عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے جو لکھنؤ سے آ رہے ہیں. میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا نام ہوں گے، ایک نئی آواز ہوں گے. اور لکھنؤ کے ابھرتے ہوئے ذاکروں میں وہ ایک ایسے ذاکر ہیں کہ جن کو مہدی بہت پسند کرتا ہے. آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے. بہترین قسم کی مجالس سننے میں آئیں گی. ان اعلانات کے ساتھ گفتگو کو میا کے پڑھاتے ہوئے کہ حسنین کی گواہی نہیں رکھتی، مباہلے کے گواہوں کو رکھتی. مولانا متقیان کی گواہی نہیں رکھتی، اس کو رکھ دیا کہ جو تنہا رسالت کا گواہ، جب اللہ نے بات کی تو رسالت کی گواہی کے لیے یہی کہا کہ میں گواہ ہوں اور وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم. کہ حضرت علی کی جو عظمت ہے عالم اسلام میں جو مرحلے ہیں علی کی گواہی رد کرتی نہیں.
بچوں کی گواہی یہ کہہ کے رکھ دی گئی کہ وہ تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے ہم نے گواہی دی۔ تم نے جب جھوٹی حدیث بیان کی کہ ہم گروہ انبیاء ہوتے ہیں، وارث نہیں ہوتے، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ، یہ گواہی تم نے، یہ حدیث تم نے بیان کی۔ تو جب سیدہ نے پوچھا کہ تم کو یہ حدیث کس سے سنا، ایک ہی نام آیا اس وقت، میری بیٹی عائشہ نے۔ اگر سیدہ کے بیٹوں کی گواہی سیدہ کے حق میں قابل قبول نہیں تو میری بیٹی کی گواہی
وظیفہ بیت المال سے نبی کی ہر بیوی کو 100 روپے ملتا تھا تو ان کو 200۔ عثمان نے یہ کیا کہ سب کے 100 کر دیا، یہ برابر نہیں، ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سب نبی کی سب کو برابر ملے، یعنی نبی کی بیویوں کو جمع کیا گیا۔ میں کہا ہم نبی کی بیوی ہیں، ہمارا ارث ابھی تک نہیں ہے، میراث، تو نبی کی تمام بیویوں نے انہی کو حکم بنایا کہ تم جا کر ساری بیویوں کی میراث کرو۔ اب یہ تاریخ طبری میں ہی آئے، عثمان نے کہا کہ ہم نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی میراث میں سے ہمیں کچھ دو، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کیا کہا؟ میراث۔ کل جب نبی کی بیٹی میراث مانگ رہی تھی تو تمہیں تو کہہ رہی تھی کہ ہم کرو یا میرا وارث نہیں ہو۔ انہیں کی حدیث میں عثمان نے استدلال کیا، واپس آ گئی۔ یہ میراث مانگنے کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ حدیث جھوٹی تھی، ان کو یاد نہیں رہی، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ خراب ہوتا ہے۔ حدیث جھوٹی تھی، اور میں ابو بکر جب مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کہو کہ مجھے اپنے حجرے میں دفن ہو، کیونکہ حجرہ تو نبی کا ہے، مگر ان کے پاس ہے ان کی اجازت سے دفن ہو جائے، تو وہ دفن ہو گئے۔ ان کے دفن کے بعد دوسرے خلیفہ نے بھی کہا کیا اس میراث میں سے ہم کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیے، وہ بھی دفن ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی میراث چھوڑتا ہی نہیں تو حجرے کی وارث بیوی کیسے ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بدعت تو چھینا گیا، نبی کی کسی بیوی سے حجرے نہیں چھینے گئے، کسی کے باپ نے نہیں بنوائے کہ سارے حجرے نبی نے بنوائے۔ کسی کے بعد دادا کے ہوں تو کہے حجرے تو نبی کے تھے، تو انہیں مان لیا کہ انبیاء نوارث ہوتے نہ وارث بناتے ہیں، تو اگر وراثت کے طور پر بدعت چھین سکتے ہو تو ہر بیوی سے حجرہ بھی چھیننا چاہیے تھا، نہ چھیننے کے بجائے دفن ہو گئے تو قصبی زمین میں اور جس نے حق کا ساتھ دیا اس کے ساتھ ناانصافی۔ نبی کی 2 بیویاں سیدہ زہرا کے مقابلے میں حکومت کا ساتھ دیا، باقی بیویاں چپ رہی۔ ایک بیوی ہے جن کا نام ہے ام سلمہ، ان کو جب قضیہ بدعت معلوم ہوا تو ام سلمہ کا اسٹیٹمنٹ ہے تاریخ کہ سیدہ میرے رسول کی بیٹی پاک گودیوں میں پروان چڑھی ہے، پاک سلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتی ہوئی اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئی ہے۔ میرے رسول کی بیٹی سیدہ کوئی غلط دعویٰ کر ہی نہیں سکتی، اگر اس نے بدعت کا دعویٰ کیا ہے تو بدعت اس کے بابا نے جمع کیا ہے، وہ اس کا حق ہے۔ جب یہ ام سلمہ نے رسول کی بیوی نے اسٹیٹمنٹ دیا تو ساری بیویوں کو تو وظیفہ ملتا رہا، ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ رسول کی بیوی کا وظیفہ بند کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کے حق میں زبان کھولی۔ تو صرف سیدہ زہرا نہیں، جو سیدہ زہرا کے حق میں بولا سامنے آیا، اس کے ساتھ بھی زیادتی۔ یہ سلسلہ کل بھی تھا، یہ سلسلہ آج بھی۔ سب سے زیادہ مصیبت شہزادی کے حق کے بولنے ہی پر ہے۔ اگر شہزادی کے قاتلوں پر لعن طعن کی جائے اور ان کے خلاف زبان کھولی جائے
فرمائیں کہ ساری امتیں یاد آتی، ان کو تو چھوڑ دیے، وہ نبی کی زوجہ ہیں، وہ نبی کی بیٹی ہیں. زوجہ محترم ہو گئی، بیٹی اس کا کیا ہے؟ وہ زوجہ ہیں، ان کی شان میں گستاخانہ بات نہ کریے. ہمارے لیے لاجواب محمد والے محمد، محمد والے محمد ایک موقع پر رسول کی زوجہ رسول کے بھائی کے خلاف زبان درازی کر رہی، تو رسول نے اپنے بھائی علی کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیویاں اگر میرے پاس حق پر رہیں تو ان کو خرچہ دیتے رہنا، ورنہ اگر میرے پاس کی حق سے بھٹک جائیں تو تم کو حق ہے کہ جس کو چاہو طلاق دے دے، جس کو چاہو طلاق دے دے. اور میں کہ نبی نے تو اپنی زندگی میں فضیلت اہل بیت کو، اب تمہیں سہولیت نہیں ہو جاتی. نبی کی بیوی ہے، اگر نبی کی بیوی ہونا فخر اور شرف ہوتا اور نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے کوئی نام دام سے بچ سکتا ہوتا تو نہ نوح کی زوجہ پہ لعنت ہوتی، نہ لوط کی زوجہ پہ لعنت. قرآن لعنت کر رہا ہے. تم بہت بڑے قرآن سے زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ نبی کی بیوی کو برا نہ کہیے. قرآن کہہ رہا ہے کیا جملے ہیں، اے نبی کی بیویوں تمہارے دل کے ہوتے ہو. عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ کس کے لیے آئے کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے دل کے ہوئے ہو گئے، تو عمر بن خطاب کو کہنا پڑا کہ عائشہ اور حفصہ کے لیے آئے. صرف دو نام آئے کہ عائشہ اور حفصہ کے لیے آئے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل کے ہوئے ہو گئے تو اب ٹیڑھے دل والوں کے دل کو آپ کیوں سیدھا کرنے لگے؟
معمول کے خلاف سیدہ کاموں میں مصروف، غصہ کے کام کرنے کا۔ علی نے کہا بنت علی آج تو غصہ کے کام کرنے کا دن ہے۔ بیوی نے جملہ کہا ابو الحسن میرے پاس آئیے اور بیٹھے۔ یہ جملہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، مگر یہ جملے کا درد سمجھ سیدہ اس بیوی کا نام ہے کہ جس نے کبھی علی کو بلایا ہے، کبھی علی کو نہیں بلایا، جب کوئی ضرورت ہوئی تو خود علی کے پاس گیا۔ آج یہ کہنے پہ مجبور ہے علی میرے پاس آئیے بیٹھ جائیے، مسلیوں میں اتنا درد ہے بیوی نے کہا کہ میں نے بابا کو ہاتھ میں دیکھا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی اور اپنے بچوں سے کروں۔ علی آفیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ علی بول کے نہیں، پہلے اپنی تجویز و تقریر پر کب رات کی تاریخی میں میرا جنازہ نکلے، بہت لوگوں چند لوگوں نے میری وجہ اٹھا دیجیے گا، اس رات ہی لیں گے، کفن آپ کو پہنائیں گے، میرے بابا کے لیے جبرائیل کافور لے کر آئے، وہ کافور میں اس جنت کے کافور سے مجھے حدود کریں گے۔ وصیتیں کرتے کرتے پھر دہرایا کہ بہت لوگ نہیں آئیں گے، پھر کہا دو مرد قطعی نہیں آئے، دو مرد پہ چپ ہو جاتی سیدہ، دو عورتوں کے نام کہا ابو بکر ابن خطاب نہیں آئے گا، عمر ابن خطاب نہیں آئے گا، عائشہ بنت ابو بکر میری میت پہ نہ آئیں، حفصہ بنت عمر میری میت پہ نہ آئے، کیا کام یہ سیدہ تمام اتحاد کے رب برداشت سے درخواست ہے کہ بیوی نے یہ کام کیے کہ نہیں، اپنے جنازے میں آنے سے روکا کہ نہیں روکا، جن کو سیدہ نے اپنے جنازے پر آنے کی اجازت نہ دی ہو، تم ان کو اپنے دل میں بسنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم اگر کیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، کیسے نہیں آئیں گے؟ اور یہی ہوا کہ جب بیوی کی وفات کے بعد وہ آئی تو کسی اور نے نہیں، اسماء بنت امیس۔ کون ہے اسماء بنت امیس؟ کون ہے؟ رسول کی زوجہ کی ماں کی ہو چکی، ابو بکر سے اب ہو چکا، اسماء بنت امیس کھڑی ہو گئی کہ تم نہیں جا سکتی، کب مجھے کون روکے گا، کب میں روکوں گی، تم کون روکنے والی، کب مجھ سے میری شہزادی نے کہا ہے کہ تم دونوں اس جنازے پر نہیں آ وہ گئی اپنے باپ کو بلا رہے۔ اب جب باپ آ گئے تو اسماء پسے پکا چلی، علی آئے، تاریخ کا کسی میں ایک جملہ تھا، اس کا پس منظر کیا مجھے بھی نہیں معلوم۔ علی نے کہا کہ واپس چلے جاؤ ورنہ پاس بول دیے جائیں گے کہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر خلافت آپ اپنی بیٹی کے ساتھ چلے گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی وصیت کیوں ہے، کیا سبب ہے، آپ کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، بس یہ سمجھ لیں کہ سیدہ زہرا جن کرداروں سے راضی نہیں ہے وہ صرف اور صرف لعنت کے لائق ہے۔ بس اسی وصیت پر مجلس تمام ہو جائے۔ وصیتیں فرمائی تجویز و تقریر کے لیے تمام باتیں، آخر میں جو وصیت کی وہ اپنے بچوں کے لیے، وصیت بھی بہت روڈ آئی۔ سیدہ نے کہا کہ ابو الحسن
ایسی بات مجھے سب کچھ گوارا تمہیں محسوس کیجیے گا مجھے سب کچھ گوارا ہے مگر حسین کے آنسو نہیں گوارا کوشش کیجیے گا کہ میرا باپ میرا حسین بولنے لگا ایسے لگا جس حسین کے آنسو نہیں گوارا کربلا میں کیا نسلہ بولا انا قبیل اللہ خاندان کے افراد